علیہ کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مثال، یعنی اپنے جو ریلیجن ہے، مذہب کی مثال ہے، وہ اپنی کریشن یا اپنی تخلیق پہ رکھی ہے، تاکہ اس کی کریشن سے، اس کی تخلیق سے لوگ اس کے دین کی مثال لے سکے اور اس کے دین سے اس کی وحدانیت کی مثال لے سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مذہب کو یا دین کو ایسا بنایا ہے جیسا اس کا نیچر ہے، جیسا کہ کریشن ہے، تاکہ کریشن کو دیکھ کر لوگ ریلیجن کو سمجھ سکے اور اس ریلیجن کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی جو یونیٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اس کو سمجھ سکے۔ مثال کے طور پر جس طرح اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورج ہے جس کی روشنی ہر جگہ پھیلتی ہے، اسی طرح مذہب میں پیغمبر یا امام ایک سورج ہے جس کی نورانی روشنی ہر جگہ پھیلتی ہے۔ جس طرح ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ آسمان ہے، آسمان میں بادل امڈ آتے ہیں، وہاں سے بارش آتی ہے، بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں آبادی آتی ہے۔ اسی طرح دین کے آسمان ہے، پیغمبر یا امام دین کے آسمان ہے، ان کی تعلیم، ان کی تعویل، ان کی رحمت وہ بارش ہے جو مومنوں کے دلوں پہ برستی ہے۔ مومن کا جو دل ہے وہ زمین ہے، مٹی ہے، جب اس پر یہ بارش برستی ہے تو دل کی زمین آباد ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے 24 گھنٹے کا آدھا حصہ دن ہوتا ہے، آدھا حصہ رات ہوتی ہے۔ دن کے وقت سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، رات کے وقت ہر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح مذہب کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں۔ مذہب کا، دین کا ایک لیول وہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ نظر آتا ہے، مذہب کا ایک لیول یہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ سب کو نظر نہیں آتا، جہاں بہت ساری چیزیں باطن میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ نیچر پہ غور کرو، کنٹمپلیشن، یونیورس پہ، کریشن پہ اللہ نے بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تاکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں میری آیات ہیں، اس میں میرا میسج ہے جس کے ذریعے سے تمہیں میرے بارے میں زیادہ بہتر سمجھ حاصل ہوگی۔ تو کائنات میں جہاں نیچر میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس طرح نیچر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کے کئی باطن کے لیئرز یا لیولز ہوتے ہیں۔ آپ ایک فروٹ اٹھاتے ہیں، اس فروٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہے، چھلکا ہے، عام طور پہ انسان اس کو نہیں کھاتا، اس کو نکال کے پھینک دیتا ہے، مگر اس کی اپنی ضرورت ہے۔ اس کو انسان پھینکتا ہے تو جانور کھا جاتے، انسان بعض اوقات انہیں نہیں کھاتا، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی انرجی ہوتی ہے جو ایونچولی ہماری باڈی کے کام آتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن میں ڈیفرنٹ لیئرز آف میننگ رکھی ہے، ڈیفرنٹ لیئرز آف انرجی رکھی ہے، اس طرح ہمارے وجود کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی اللہ نے ڈیفرنٹ لیولز رکھے ہیں۔ ہمارا اپنا وجود لے لیجئے، ہمارا ایک ظاہر ہے، ہمارا ایک باطن ہے، ہماری ایک باڈی ہے، ہماری روح ہے، ہمارا انٹلیکٹ ہے۔ ہمارا ظاہر ہمارے باطن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب ہمارے اندر جان ہے تو ہماری باڈی چلتی ہے، جب ہماری انٹلیکٹ ہے تو ہم باڈی کو ایک میننگ فل وے میں استعمال کرتے ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، جس کو ہم جان کہتے ہیں، وہ نکل جاتی ہے، روح جسے کہتے ہیں وہ نکل جاتی ہے، تو باڈی ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دین کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں۔ دین کا ظاہر جو شریعت ہے، اس کا تعلق ہماری زندگی کی ظاہری پہلو سے ہے، وہ ظاہری ڈسپلن کے واسطے ہے۔ دین کا ایک باطن ہے، بلکہ کئی باطن ہے، اس کا تعلق ہمارے اپنے باطن سے ہے، یعنی ہماری اپنی روح سے ہے۔ جیسے کہ شریعت ہے،
طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، جس طرح یہ لیولز ہیں مذہب کی پریکٹس کے اور مذہب کی انڈرسٹینڈنگ کے، اسی طریقے سے ہمارے اپنے وجود میں ہمارے جو شریعت ہے وہ ہماری ظاہر کو اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ یا نماز تمہیں برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر اللہ کا جو ذکر ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جو باطن ہے دین کا، جو حقیقت، طریقت، معرفت ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے سول کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دین کی حقیقت ہوتی ہے جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے اور جس کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دنیا کے ہر دین کے اندر مذہب کا ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے اور اس کے باطنی حصے ہوتے ہیں جن کی تعلیمات ہر مذہب کے اندر دی جاتی ہے۔ دین کا جو باطنی راستہ ہے وہ ہمارے چونکہ باطنی وجود کو ترقی دینے کے لیے ہے، اس لیے اس پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ہمارے اصل کی طرف لے جانے والی جو ہماری پریکٹس ہے یا ہمارا راستہ ہے وہ ہماری باطنی عبادت ہے، وہ ہماری اسپریچول پریکٹس ہے، وہ پریکٹس ہے جس میں ہم اپنی روح کے لیے اس کا جو اصلی مقام ہے، اصلی راستہ ہے، اصلی منزل ہے، اس کے طرف پہنچنے کی راہ کی ہم تلاش کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی زندگی کا ہم اگر مطالعہ کریں تو عام طور پر لوگ جس طریقے سے آپ کی شخصیت کو پیش کرتے ہیں، آپ کی زندگی کچھ ایسے گوشے ہیں جن پر بہت تفصیل سے لوگ بات نہیں کرتے ہیں۔ عام طور پر یہی تاثر دیا جاتا ہے جیسے حضور نے صرف آپ کو ہاتھ پیر دھونے اور اٹھنے بیٹھنے کی ہی تعلیم دی ہے، اس سے بیونڈ کچھ نہیں ہے۔ رسول خدا کی زندگی کا وہ حصہ منظر عام پہ کیوں نہیں لایا جاتا کہ آپ کئی دن تک غار حرا میں جا کے میڈیٹیشن میں بیٹھا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کی اس پریکٹس کی کتنی قدر کی ہے اور اس کو کتنا آپ نے انکریج کیا ہے۔ حضور اکرم کی زندگی کے ابتدائی سالوں کو لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو چادر لپیٹ کے، چادر اوڑھ کے سونے والے کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، قرآن کی 73 سورہ ہے، یہ پڑھیے اور آپ دیکھیے اس میں باطنی سرچ، اسپریچول پریکٹس اور ہماری بیت الخیال کی پریکٹس کی کتنی تفصیلی چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ قم اللیل، رات کو اٹھ جا، رات کو کھڑے ہو جا، الا قلیلا، تھوڑی سی رات، نصفہ، آدھی رات کو اٹھ لے، او انقص منہ قلیلا، یا تھوڑا کم کر لے، او زد علیہ، یا تھوڑا بڑھا دے، ورتل القرآن ترتیلا، اور بڑے پیارے انداز میں قرآن کو پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری، بہت بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں۔ آیات کی سیکوینس یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی کو بہت بھاری بوجھ کے لیے تیار کرنا ہے تو اس کی پریپریشن آدھی رات کی عبادت سے ہوتی ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ نازل کریں گے۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، دن کے وقت آپ کے پاس بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، یعنی اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھیں، اور آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ ایک گروپ تھا جو اس خصوصی عبادت میں آپ کے ساتھ شامل ہوا کرتا تھا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اسی سورہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، ایک تہائی رات کو اٹھتے ہیں یا آدھی رات کو اٹھتے ہیں، یا اس سے کچھ بڑھا یا گھٹا دیتے ہیں، اور ایک گروپ آپ کے ساتھ